مشن کے زیر استعمال تھا۔ ملک بھر میں نئے موسم کا آغاز، مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل، مختلف شہروں میں بارش، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ، بلوچستان پنجاب میں بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں برستی بوندوں سے موسم خوشگوار، شہر قائد میں گھنے سرمئی بادلوں کا راج، پختونخوا گلگت بلتستان کشمیر میں برف باری کا امکان، محکمہ موسمیات کی سندھ کے بالائی علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ سندھ میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا شیڈیول تبدیل، عملی امتحانات کا آغاز 10 مارچ سے اور نظری امتحانات کا آغاز 7 اپریل سے ہوگا۔ وزیر تعلیم سندھ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ، اعلامیے کے مطابق انٹرمیڈیٹ کے سالانہ نظری امتحانات کا آغاز 28 اپریل سے ہوگا اور عملی امتحانات کے بعد ہوں گے۔ نئی تعلیمی سال کا آغاز 7 اپریل سے ہوگا۔ کراچی کے صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی 4 روپے 95 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان، کہ الیکٹرک کی نیپرا کو کمی کی درخواست، نیپرا اتھارٹی آج سماعت کرے گی، منظوری کی صورت میں صارفین کو 4 ارب 94 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی دسمبر 2024 کے FCA کی مد میں متوقع۔ تجارتی لین دین میں ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال سے متعلق بڑی پیش رفت، پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال جلد شروع ہونے کا امکان، اسلام آباد میں امریکی ماہرین کے وفد کی اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت، امریکی وفد کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال پر اتفاق رائے قائم کرنے پر مشاورت، امریکی صدر ٹرمپ کے ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق مشیران، وزیر مملکت IT، گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر حکام کی شرکت، ویب 3 ٹیک کے استعمال سے معیشت کے ایکو سسٹم کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ عامر کیس کی تحقیقات اسلام آباد تک پھیل گئی، اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی نشاندہی پر خصوصی ٹیم اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ، تفتیشی حکام کے مطابق ساحر کے پاس ویڈ نامی منشیات اسلام آباد سے آتی تھی، دوران تفتیش ملزم کا انکشاف، ساحر کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ، مصطفیٰ اغوا کے 14 روز بعد، تاوان کے لیے کال کرنے والا کون تھا، کئی روز بعد بھی معلوم نہ ہو سکا، تاوان ڈیل کی چیٹ GTV نیوز نے حاصل کر لی، کیس میں ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے والے ETC متنظم جج سے اختیارات لینے کی سفارش۔ جب تک یہ مصطفیٰ کے مرڈر کی تفتیش تھی تب تک تو میں مطمئن تھی، اب یہ تفتیش جو ہے وہ مرڈر کیس سے منشیات کے کیس کی طرف جا رہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کس طرح کا چکر چل رہا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو منشیات فروش جو ہے ثابت کرنے پہ بیٹھے ہیں۔ ملزم ارغوان مقتول مصطفیٰ کا دوست نہیں، والدہ نے انکار کر دیا، GTV نیوز سے گفتگو میں کہا، آئے روز نئے ملزم کو کیس کا حصہ بنا کر مقدمے کو قتل سے منشیات کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ آج ٹاس کی بات نے میرا دل دہلا دیا، میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ ایک ٹاس سے کیا گیا، مرتے دم تک قاتل کو معاف نہیں کروں گی، پولیس ناکام ہو گئی ہے، اپنے لیے خود گارڈ کا بندوبست کیا ہے، دوسرے بچوں کو خطرہ ہے اس لیے انہیں چھپا دیا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر حادثات معمول، روزانہ کئی قیمتی زندگیوں کے چراغ گل ہونے لگے، رات گئے کورنگی کے علاقے سنگر چورنگی کے قریب 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ لانڈی مانسہرہ کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ملیل کھوکھرا پار میں بس نے راہگیر کو کچل دیا، موقع پر ہی جاں بحق، ڈرائیور گرفتار۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی کے قریب 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے وہاج نامی نوجوان جاں بحق، 3 دوست زخمی، متوفی کے ماموں نے بتایا کہ وہاج یتیم اور گھر کا کفیل تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں چند گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے واقعات، ایک نوجوان جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے، بلدیہ ٹاؤن میں نوجوان نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، شاہراہ فیصل FTC بلڈنگ کے قریب ذاتی جھگڑے میں فائرنگ سے عماد نامی شخص زخمی ہوا، سعدی ٹاؤن بلاک 1 ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شہری زخمی، سپر ہائی وے سیف الملوک گوٹ میں ڈاکوؤں نے گولی مار کر شہری کو زخمی کر دیا،
طارق روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔